بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نحوی تراکیب میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ العصر کی نحوی ترکیب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ والعصر کے آغاز میں واو حرف قسم و جر ہے۔ العصر اس کے لیے مقسم بھی ہے، واو قسم کے اعتبار سے اور جر کے اعتبار سے یہ مجرور ہو جائے گا۔ العصر پر حالت جر ہے اور اس کی حالت جری لفظی کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ جار اور مجرور آپس میں مل کر متعلق ہو جاتے ہیں۔ متعلق ہو جاتے ہیں یہاں پر فعل محذوف کے لیے جو اقسمو ہے۔ اقسمو فعل اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے اور یہ اس کا متعلق ہو جائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا اور یہ بن جائے گا قسم۔ ان الانسان لفی خسر، یہ اس قسم کے لیے مقسم علیہ ہے۔ ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ یہ الانسان اس حرف مشبہ بالفعل کے لیے اسم ہے۔ الانسانہ پر حالت نسبی ہے اور اس کی حالت نسبی لفظی طور پر فتحہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ لام تأکید کے لیے ہے۔ فی حرف جر ہے اور خسرن یہ اس کے لیے مجرور ہے۔ جار اور مجرور یہ متعلق ہوئے محذوف شبہ فعل کے یا فعل کے، لہذا فعل اپنے یہاں پر ہم نکال لیتے ہیں کوئی بھی افعال عامہ میں سے کوئی ایک فعل یا شبہ فعل نکال لیتے ہیں، تو لہذا کائن نکال لیا بالفرض۔ کائن شبہ فعل ہے، اس میں ہو ضمیر اس کا فاعل ہے اور یہ جار اور مجرور دونوں متعلق ہو جائیں گے اس کائن شبہ فعل کے۔ تو کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر یہ حرف مشبہ بالفعل کے لیے خبر ہے، تو یہ خبر ہے، یہ اسم بن جائے گا اس حرف مشبہ بالفعل کے لیے، لہذا یہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ بن جائے گا اور جملہ اسمیہ بن کر یہ اس قسم کے لیے جواب بن جائے گا۔ تو قسم اور جواب قسم یہ مل کر بن جاتا ہے جملہ قسمیہ۔ لہذا آسان لفظوں میں اگر ہم اس کی ترکیب کرنا چاہیں تو یوں کریں گے کہ واو حرف جر اور قسم ہے، العصر اس کا مجرور ہے، جار اور مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل محذوف اقسمو کے۔ اقسمو فعل اور فاعل ہیں تو اقسمو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قسم بن جائے گا۔ اور ان الانسان لفی خسر میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الانسان اس کا اسم ہے، لفی خسر
یہ جار اور مجرور ہے، یہ متعلق ہو جائیں گے کائنن کے، کائنن کے متعلق ہو کر یہ پھر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے حرف مشبہ بالفعل کے لیے، لہذا حرف مشبہ بالفعل اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور پھر یہ اس قسم کے لیے جوابی قسم ہے، تو اس طرح یہ بن جائے گا جملہ قسمیہ۔ اس کے بعد اس آیت کا اگلا حصہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ الا یہ ادوات استثناء میں سے ایک ادات ہے، حرف استثناء۔ الذین یہ اسم موصول ہے، اس پر حالت نسبی ہے مستثنی ہونے کی وجہ سے، اور اس کی حالت نسبی جو ہے یہ چونکہ مبنی ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب یہ محلاً ہو جائے گا۔ آمنو یہ فعل ہے اور اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح یہ ایک ہو گیا، عاملو فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الصالحات اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ واو یہاں پر بھی یہ دوسرا، یہاں پر یہ واو حرف عطف ہے، یہاں پر بھی یہ واو حرف عطف ہے۔ تواصو یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف الجر ہے، الحق مجرور ہے، جار اور مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے تواصو فعل کے لیے۔ یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح واو پھر یہاں پر حرف عطف ہے، تواصو فعل، اس میں بھی واو ضمیر اس کا فاعل، اور بالصبر یہ بن جائے گا اس فعل کے ساتھ متعلق۔ تو شروع سے چلتے ہیں کہ الا حرف استثناء ہے، الذین اسم موصول ہے، آمنو فعل اور فاعل ہے، فعل اور فاعل جب آپس میں مل جائے گا تو یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ عامل الصالحات فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول بھی ہے، یہ بھی بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ وتواصوا بالحق میں فعل ہے، فاعل ہے اور متعلق ہے، یہ تینوں مل کر بھی بن جائے گا جملہ فعلیہ اور خبریہ۔ اسی طریقے پر وتواصوا بالصبر یہ بھی تین چیزیں فعل، فاعل اور متعلق آپس میں مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ۔ لہذا یہ یہاں پر حرف عطف آ گیا درمیان میں، یہاں پر بھی حرف عطف آ گیا، یہاں پر بھی حرف عطف آ گیا، یہ معطوف اور معطوف علیہ سارے مل کر یوں اس کی ہو جائے گی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، جملہ فعلیہ ہو کر معطوف اس کے لیے اور پھر اس کے لیے معطوف علیہ، پھر یہ جملہ اس کا اس پر عطف ہو جائے گا، اس کے لیے معطوف بن جائے گا، اور پھر یہ جملہ اس کے لیے جو ہے وہ معطوف علیہ اور یہ اس کے اوپر معطوف ہو جائے گا۔ یہ سارے معطوفات مل کر اس اسم موصول کے لیے صلہ بن جائے گا۔ اسم موصول اور صلہ مل کر آپس میں، اسم موصول اور صلہ مل کر یہ بن جائے گا مستثنی۔ اب اس کا مستثنی منہ کیا ہے؟ تو مستثنی منہ اس کا ماقبل میں الانسان کا لفظ ہے۔ الانسان یہ
مستثنا منہو ہے، اور یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پورا جملہ مل کر اس سے مستثنا ہے۔ لہذا مستثنا اور مستثنا منہو یہ پھر ماقبل میں ہم نے جیسے اس کی ترکیب کی کہ جی ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الانسان اس کا اسم ہے، تو انسان کو ہم اسم اس طرح بنائیں گے کہ الانسان یہ مستثنا منہو ہے، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سارا مل کر اس سے استثناء اور مستثنا بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پھر اس کی ترکیب ویسی ہو جائے گی کہ یہ جوابی قسم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ پورا سورۃ العصر کی جو ترکیب ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک قسم ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جوابی قسم ہو جائے گا، اور یہ پورا سورۃ العصر جو ہے وہ بن جائے گا جملہ قسمیہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔